السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 2 ماہ سے محفوظ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. 3 رکنی بینچ نے یہ متفقہ فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایکٹ غیر آئینی ہے اور پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی. اب اس ایکٹ کی اہم بات یہ تھی کہ از خود نوٹس پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا، اور جس وقت یہ ترمیم ایوان میں لائی جا رہی تھی اور ایوان سے یہ ایکٹ منظور کروایا جا رہا تھا، تو یہی باتیں اس وقت گردش کر رہی تھی کہ اس ترمیم کا مقصد نواز شریف کی واپسی کی راہ کو ہموار کرنا ہے. اور پی ڈی ایم حکومت کا اس وقت موقف تھا کہ اس کا فائدہ صرف نواز شریف کو نہیں ہوگا بلکہ مستقبل میں اور بھی بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کا اشارہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب تھا، لیکن اب تو یہ ایکٹ ہی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس ایکٹ کے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد نواز شریف کی سیاست میں براہ راست واپسی کا راستہ اب بند ہو چکا ہے؟ یہ پینل کے سامنے سوال رکھتی ہوں. آیا صاحب، سب سے پہلے تو نواز شریف کیا اب واپس آئیں گے یا نہیں؟ سیاست تو ابھی دور کی بات ہے. جی کیا فیسینیشن ہے آپ کی irrelevant سبجیکٹس کے ساتھ. بھائی یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں. آپ کو کچھ ڈیٹس کا پتہ ہے کہ ضیاء الحق کب ہوا کرتے تھے؟ ایک حکمران تھے یہاں پہ اس ملک میں جن کا نام تھا ضیاء الحق. ان کو ایک عمر بیت گئی ہے. یہ اس کے لگائے ہوئے پودے ہیں. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں جو ان کی راہ رک گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے. اور ان یہ جو وزیر اعظم تھے جو اب جا چکے نہیں ہیں، تسلسل ان کا وہ رہ رہا ہے، اثرات ان کے رہ رہے ہیں. 15-16 ماہ میں جو کرشمات انہوں نے دکھائے وہ ہم ابھی تک بھگت نہیں رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے ایک مطلب they are creatures of the past. یہ ماضی کے نمائندے ہیں. اب irrelevant ہو چکے ہیں موجودہ سیاست سے. پاکستانی سیاست، پاکستانی حالات ان سے آگے جا چکی ہے. کہاں جا چکی ہے اس پہ تبصرہ نہیں کرتے، بٹ اور فورسز آ گئی ہیں اور ڈائنامکس پاکستان میں آ گئے ہیں. اور یہ ان کا ایک وقت تھا. ان کا پودا ایک نرسری میں لگایا گیا تھا، پروان چڑھا، بڑا عروج دیکھا، سیاسی عروج اور ذاتی عروج ایسا کہ پوری اس کی مثال پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی. کیا ایمپائر انہوں نے کھڑی کر دی، کمرشل، انڈسٹریل، فائنینشل، وہ کر. پر اس کے بعد اور ڈائنامکس آ گئی تھی پاکستان میں. ان کا جو ایک ڈومینیشن تھی، جو ان کا جو سیاست کا خاصہ تھا کہ پنجاب پہ ان کی حاکمیت چل رہی ہے، that has been finished. وہ چیلنج ہو چکی ہے. عوام کا رخ جو ہے، وہ جو لگائے ہوئے پودے تھے جنرل ضیاء الحق کے، ان کا وقت پنجاب میں گزر چکا ہے. اٹس گون. بشک آپ آرٹیفیشل وہ جو ہے گرین ہاؤس آپ لگا دیں، آرٹیفیشل ڈرپ اریگیشن آپ دیتے رہیں. جس پودے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے وہ ڈرپ اریگیشن سے کھڑی نہیں ہوتی. آپ لاکھ جتن کر لیں، جیسے جتن ہو رہے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کر دیں، آپ ان کو وہ فرٹیلائزر کھاد دے دیں، آپ ان کو وہ انسیکٹیسائڈ دے دیں. their time has gone. they are representatives of the past. جو پاس گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. آ رہے ہیں، نہیں آ رہے. وہ جو شایان علی لڑکا ہے لندن میں، اس نے ان کا جینا ماں حرام کر دیا. ٹھیک ہے. وہاں فلیٹ سے تو یہ نکل نہیں سکتے. وہاں سے وہ نکلیں تو وہ جو حشر آگے سے وہ کر دیتے ہیں. اور برطانوی پولیس، میٹروپولیٹن پولیس آف لنڈن تھک گئی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کا بس چلے تو وہ عرضی دے ان کو کہ خدا رہا یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ وطن واپس آئیں، سیاست میں آئیں نہ آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نواز شریف کا وقت تھا، اب وقت گزر چکا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے ایکٹ، کون کون اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلی بات کا جواب دینا، چونکہ آپ نے پہلا سوال کیا اس کا جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ کون کس دور میں آیا، کن کے کرشمے تھے وہ آپ کی سیاسی تاریخ میں. میں کسی ایک پولیٹیشین کا نام لیتا ہوں.
یا آپ مجھے دے دیں کہ جو مسند اقتدار پہ پہنچا اور کسی کے مرہون منت نہ ہو، اور پھر ہم ان کا نام لے رہے ہیں جن کے ساتھ ہماری سیاست وابستہ رہی ہے، جن کی ٹکٹ پہ ہم الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، حقائق کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا سیاستدان کو نہ آپ عدالتی سزاؤں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں، جس ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ایکٹ اس وقت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دلوانے میں جو شخص سب سے زیادہ سرگرم عمل تھا، آج وہ مکافات عمل ہے نا، آج وہ بھی نااہل ہے 5 سال کے لیے۔ اور اسی لیے جب یہ معاملہ کورٹ کے پارلیمنٹ کے اندر آیا تھا تو تحریک انصاف نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی، انہیں وہ نوشتہ دیوار انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ہم نے جس کے لیے گڑھا کھودا ہے اس گڑھے میں ہمیں بھی گرنا ہے، اور وہ اس پہ گر چکے ہیں۔ جہاں تک کہ بات ہے کورٹ کی اس ڈیسیژن کی، دیکھیں پاکستان، آئین پاکستان کے اندر سب کے اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے، اور کورٹس کے حوالے سے کہ ان کی ورکنگ کیسے ہوگی، یہ اختیار تو خود کورٹ کو تھا۔ اب اگر نظر ثانی کی اپیل کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف صاحب کا جو اہلیت یا نااہلیت کا سوال ہے، جس الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے وہ چیلنج نہیں ہوا، وہ چیلنج نہیں ہوا 5 سال کے لیے وہ نواز شریف صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اس کا فائدہ آگے جا کے کس نے اٹھانا ہے، میرا خیال ہے وہ ایک دوسرے کو گرانے کے عمل میں سب گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ادھر سے ادھر سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نہیں کوئی چھیڑتا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا سب سے آسان ہے، جب مرضی آپ کر لیں، جب مرضی ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے۔ یہ ملک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور یہ ٹوٹ گیا تھا اس وقت جب جمہوری فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ 1970 کے الیکشن کو کس نے تسلیم نہیں کیا تھا، کیوں کر تسلیم نہیں کیا تھا؟ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جس طرف حالات کا رخ جا رہا ہے، دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھ کے آج کی جو کیفیت ہے، میں 100% یکسوئی سے کہتا ہوں ایک شخص کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ کس شخص کی وجہ سے؟ جس نے پہلے سے قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے، اپنی حکومتیں توڑی، اپنی اسمبلیاں توڑی۔ وہ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں وہ کس کو کوس رہے ہوں گے؟ نواز شریف کو کوس رہے ہوں گے، سب کو جا کے پتہ ہے کہ کس کو کوس رہے ہیں۔ تو بات ہے کہ جو لیڈرشپ انتہا پسند ہو یا شدت پسند ہو نا، وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، کارگر نہیں ہوتی۔ آج کی صورتحال کے اندر یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، مجھے تو یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک نفسیاتی کیفیت چل رہی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یعنی پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ سب کے اختیارات طے کر دیے گئے ہیں ایک دوسرے کے معاملات میں۔ میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ، بڑی عزت و تقریب ہے ان کی، وہ کس دن کا انتظار کر رہے تھے؟ 53 دن سے 48 گھنٹے کے اندر فیصلہ آیا، اور مجھے لگتا ہے وہ باقی جو قانون سازی ہے اس پہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب 15 ماہ کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک کشیدگی کی فضا نظر آئی ہے۔ اب اس فیصلے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے کالعدم ہونے سے نواز شریف کے کیس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے نا، وہ ان کی واپسی کا تو اس پہ دار و مدار ہے اگر کوئی کورٹ ان کو ریلیف دے دے، ورنہ ان کے لیے کافی مسئلہ ہوگا۔ الیکشن تو پاکستان کا فوری طور پہ ہو نہیں رہا کہ پریشانی ہو کہ ان کی آمد میں ڈیلے ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر۔ باقی رہا ریلیف جو ہے وہ مل جائے تو پھر ان کا آنے کا امکان ہوگا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیے ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اختیارات آئین نے دیے ہیں کسی ادارے کو، ان کو کیا آپ آرڈنری لاء سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ، یہ آرڈنری لاء ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے آرڈنری لاء لانا بھی تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ چونکہ ایک بنیادی پرنسپل ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مشورہ کرتے آپس میں لائر کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد جوڈیشری سے گفتگو کر کے کوئی راستہ نکالتے۔ لیکن چونکہ اس کا ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈا تھا، ایک خاص پولیٹیکل مقصد تھا، اس کو چاہے آپ ایک بڑے ادبی انداز میں پیش کر دیں کہ سب کو فائدہ ہوگا، سب کو ہر چیز کا فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ انہی کو ہوتا ہے جن کو فائدہ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ، یہ قانون کی جو تبدیلی کر رہے تھے، یہ اصولی بنیاد پہ نہیں تھی، سیاسی ضرورت کی وجہ سے تھی۔ اس لیے سیاسی ضرورت کی وجہ سے تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔
باقی عمران کو ہوگا یا وہ ہوگا. عمران کا کیس 184(3) میں نہیں ہے جو اس کو فائدہ ہو. 184(3) کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی چیزیں ہیں. جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے, جوڈیشری ڈیلے کرتی ہے, بہت سے ججمنٹس کو ڈیلے جو کرتی ہے. اس وقت نیشنل اسمبلی نہیں موجود ہے, لہٰذا وہ دوبارہ اس لاء کو نہیں بنا سکتے. لیکن جو یہ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موجودہ حالات میں اگر اسمبلی ہوتی بھی تب بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں آئے گی. تو اس لیے لاء دیکھیے, جو پی ڈی ایم نے لاء میکنگ کی ہے ان میں بہت سی لاء میکنگ ان کے اپنے فائدے کے لیے. اچھا, یہ بھی لاء میکنگ ان کے اپنے فائدے کے لیے. امیجیٹ گین کس کو آتا ہے؟ آپ فیکٹس کو دیکھیں نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر سچ کو سچ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور آپ کہانیاں اور سنا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب, آپ کا خیال اس پینل میں یہ تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے انتخابات نہیں ہوں گے. اب اس ایکٹ کے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی ممکن ہے؟ دیکھیے, میں تو اپنا ایک تجزیہ معمولی صاحب پیش کرتا رہا, اور اس پہ اگر آپ ابھی تک آپ کو یاد ہے تو آپ کی مہربانی ہے. لیکن اس فیصلے کا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کو, وہ بھی بتا رہے تھے, اور صبح جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو سابق وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے نواز شریف کے آمد یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن تعلق ہے کسی نہ کسی صورت پہ, کیونکہ ان کو یقین دہانی چاہیے, اور ملکی حالت میں جس انداز سے ان کو سیاست سے بے دخل کیا گیا تھا, اب ان کی خواہش یہ ہے کہ انہی انداز سے اور پورے شان و شوکت سے ان کو واپس پاکستانی سیاست میں آنے کی, عملی طور پر آنے کی اجازت دی جائے. اور جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ چلے ہوئے کارتوس, تو جو لوڈڈ بندوق ہے وہ بھی اس وقت میدان میں نہیں ہے اور چلے ہوئے کارتوس بھی نہیں ہے, تو کاروبار سیاست کو بھی تو کسی نہ کسی نے چلانا ہے. اور ہم اسی فورم پہ خود تسلیم کرتے رہے ہیں کہ لندن یا دبئی میں بیٹھ کر ہی پاکستان کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں, اور وہیں سے کئی چیزیں صادر ہوتی ہے اور پھر مختلف اداروں سے ہوتے ہوئے وہ پھر مسلط کیے جاتے ہیں. تو اس بات سے تو میں عدد سے کے ساتھ جو ہے اتفاق نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب یا جو دوسرے وزیر اعظم صاحب اس وقت گرفتار ہے اٹک جیل میں, ان کو اس قسم کے فیصلوں کے بعد جو ہے ان کی سیاسی رول کو ختم کیا جا سکتا. گملوں میں پلے ہوئے سیاستدان ہو یا ہائبرڈ نظام کے تحت لائے ہوئے سیاستدان ہو, اب وہ اس جو ہماری سیاسی ایک پورا سٹرکچر ہے ان کی حقیقتیں بن چکی ہے. تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور ان کی وجود کو جو ہے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. لیکن اوورآل اس فیصلے کا بظاہر قانونی آراء اس پہ منقسم ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید یہ لگے گا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے ایک ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ جب اسمبلی کا پارلیمان کا وجود نہیں تھا, ختم ہو چکا ہے, اور اس دوران سپریم کورٹ نے اس قانون کو کالعدم کیا. شہباز شریف صاحب کو میں سن رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کو اعتراض ہوتا تو اور پارلیمان موجود ہوتی تو ہم ترامیم کر سکتے تھے. کئی قوانین کو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے چینج کیا, لیکن ان کی نظر میں یہ پارلیمانی جو ایک جو خود مختاری ہے اس پہ ایک دوسرے ادارے نے شب خون مارا ہے. یہ ان کا وہ ہے ایک موقف ہے, قانونی آراء اس پہ منقسم ہے. سیاست کھیلی گئی دونوں طرف سے. پہلے جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے سیاست کھیلتے ہوئے کچھ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ترامیم کی, اور بدقسمتی سے اسی تسلسل کو ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک دوسرے آئینی ادارے نے بھی سیاسی انداز میں اس فیصلے کو جاری کیا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر تک اس لیے قائم نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس مہینہ سوا مہینہ میں اس پہ ریویو کے حوالے سے کوئی شنوائی نہ ہو سکے جو اس قانون کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی ہو جائے گی ایک اعلیٰ عدلیہ میں بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں, اور اس کے بعد ایک بینچ کا فیصلہ ہے تو ایک بڑا بینچ بھی اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور ہم اس بات سے آگاہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کے اندر
اس سارے پروسیجر کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، اور ایک معزز چیف جسٹس کا اور ان کے ساتھیوں کا ایک جج کا، سینئر ترین جج کا یہ خیال ہے کہ یہ از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے اور جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ سرے سے غلط ہے، اس لیے اس اختیار کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تحت جتنی بھی ستمبر کے فیصلے بعد کیے جو جاتے تبدیلی آئے گی ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلے نواز ہیں۔ شریف کی تقدیر بدل دے، لیکن ایاز صاحب ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ نواز شریف کا وقت ختم ہو چکا ہے، سیاست ختم ہو چکی ہے، تو پھر اب وقت کس کا آ رہا ہے نون لیگ میں؟ بھانجی صاحبہ ہیں یا شہباز شریف صاحب بھی باغ دور سنبھالیں گے؟ انتخابی میدان میں کون مقابلہ کرے گا؟ جوانی کی دہلیز پر آپ کے یہ پہلے قدم ہے، دہلیز میں پہلے قدم آپ کے، میں آپ کن الفاظ میں کہوں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں، تب کے یہ ہیں، آپ جو ہے وہ بچپن سے لے کے اب وہ جو ہے جمال اور وہ سارا کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے تو پارٹی کس نے سنبھالنی ہے پھر اب؟ باتیں آپ ان کی وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے شکر کیا کہ یہاں پہ کچھ ہوا، انہوں نے اپنا وہ سارا کچھ سیدھا کیا، عوام کو لگا ٹیکا، عوام کو لگا چونا، انہوں نے اپنے سارے معاملات، قانون، کوئی فلانا، وہ سارے ایوان میں کبھی 20 ممبر بیٹھے ہوتے تھے، کبھی 25، تو کبھی وہ چھوٹا تارڑ، وہ چھوٹا تارڑ تو ہے نہیں ممبر، وہ جو یہ وزیر ہیں قانون کے، انہوں نے آ کے ہر روز ایک نیا قانون پاس کر کے وہ ان کی فلانی سزا کے حوالے سے پورا یہ قانون کا جو قانون بنے ہیں ان کی سزاؤں سے ان کا تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب یہ پہلی بار ہوا ہے، عجیب ہے، اتنا کھاتا انہوں نے قوانین کا بنا دیا، منی لانڈرنگ کا ٹھیک ہو جائے، فلانے کیس کا ٹھیک ہو جائے، جو فرزندانے ہونہار ہیں ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، وہ ایک داماد بیٹھا ہوا ہے، وہ سابقہ ابھی جو حال جو وزیر اعظم تھے وہ بیٹھا، وہ پتہ نہیں کب آئے گا یہاں پہ، عجیب تماشا ہے۔ پر ایک میں آپ سے بات کروں، ایک ہوتا ہے حساب، یوم حساب سے جڑا ہوا، کئی حساب یہاں پہ چکائے جاتے ہیں، چکا دیے جاتے ہیں۔ یار دیکھیں مہنگا ترین علاقہ لندن کا وہ جو ہے وہ مے فیئر اپارٹمنٹس، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اس میں آپ آرام سے رہ نہ سکیں، وہ نیچے سے وہ کون ہیں وہ جو بدبخت ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان میں سے آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے نکال نہیں سکتے۔ جب آپ نے نکالنا ہو یا جانا ہو یا ہیرڈ شاپنگ آپ نے کرنی ہو، وہ کافی شافی تو باہر پینا آکسفورڈ اسٹریٹ میں ختم ہو گیا، پاکستانیوں کا ڈر ہے، تو پوری پہلے جیسے وہ مشق عسکری ہوتی ہے، پہلے وہ ریکی کرتے ہیں کہ جا کے دیکھو یار کوئی پاکستانی تو یہاں نہیں کھڑے، پھر وہ جو گورے گارڈ ہے ان کا ایک پورا جتھا انہوں نے وہ جو تیار کیا ہوا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ایک گورا گارڈ رکھے تو ہمارا تو جو جمع پونجی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے، ان کا ماشاءاللہ وہاں جو ہے ان کا وہ سارا کچھ ہے، وہ جتھے 5-6 نہ ہوں، وہ جو جتھا گورے گارڈوں کا تو 2 قدم نہیں رکھ سکتے، گاڑیاں آ جاتی ہیں، ڈر ڈر کے دیکھتے ہیں ادھر ادھر سے، یار اس مہنگی ترین گاڑیوں کا فائدہ کیا، میں سوچتا ہوں یہ حشر ہونا تھا، داد دیتے ہیں کہ وہ جو ابھی تک منی ٹریل نہیں پتہ لگی پر اونٹوں کے ذریعے گئے ہوں گے، وہ جو وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، سب کچھ ہے، جب وہ قومی اسمبلی میں کہا گیا تھا تو حضور والا یہ ہے منی ٹریل، یہ ہے وہ ثبوت، تو وہ مطلب ہنسی نکل گئی تھی وہاں پہ، پوری قوم کی جو ہے وہاں پہ ہنسی نکل گئی تھی۔ لیکن آپ لندن کا حوال ایسے بتا رہے جیسے آپ عینی شاہد ہوں۔ سلمان صاحب ابھی قانون سازی کا ذکر ہوا ہے، جس طرح سے منظور ہوئے ہیں، لاسٹ 2 ویکس میں 70 سے زائد قانون انہوں نے منظور کر لیے ہیں، کیا اتنے بڑے پیمانے پر قانون سازی کا جواز بنتا ہے؟ کیوں کہی ہے؟ نہیں وہ جس طرح سے حوال بتا رہے تھے نا، مسکرا رہے ہیں، وہ عینی شاہد والی بات آپ نے کیوں کہی ہے؟ یہ مناسب نہیں تھی۔ آپ قانون سازی والی بات بتائیں، کیوں اتنے بڑے پیمانے پر کی گئی؟ بات یہ کہ یہ قانون سازی جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے، میں اس قانون سازی کی نہیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی اس قانون سازی کے 54 قوانین تھے، 68 آرڈیننس کس کے دور میں آئے تھے، اور اس 68 آرڈیننس اور ان 54 قوانین کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے کون سی قوانین ہیں؟ بات یہ کہ ہمیں کسی معاملے میں ایک کسی کے حوالے سے بغض رکھنے کی بجائے ہمیں جو ریئل جو صورتحال ہے اس کی بات کرنی چاہیے کہ یہ کیفیت جو پچھلے 5 سال سے چل رہی ہے، 2 حکومتیں آئی ہیں اس میں، ان 2 حکومتوں کے دور میں جو کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا ہے
ان کو کوئی 1% بھی ریلیف کسی سے سطح پہ بھی ملا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اور وہ جو کہتے تھے کہ جی قرض لے لیے، قرضوں پہ کمیشن بن گیا، جب وہ خود گئے تو 73 سال کے مقابلے میں دگنے قرض تھے۔ بات ہے کہ جب تک کہ کال و فیل کا یہ تضاد ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ تماشا لگا رہے گا، اور ہم بھی سب بیٹھ کے ان کا تماشا لگاتے رہیں گے۔ ہمیں اور کسی کے ساتھ غرض نہیں ہے کہ آخر پاکستان اس نیج پہ پہنچا ہے۔ 35-40 سال سیاستدان رہے ہیں، 35-40 سال پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی رہے ہیں۔ کیا ان کے دور میں پاکستان کے اندر خوشحالی موجود تھی؟ اس پارلیمنٹ سے لوگ ووٹ دے کے یہاں پر بھیجتے ہیں کہ یہ آ کے قومی اور عوامی ایشوز کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، اور مجھے نہیں پتا کہ آج تک اس پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کے اندر انتظامی اصلاحات کے حوالے سے کب تک ہم انہیں کوستے رہیں گے؟ اور یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جو گالی گلوچ، الزام تراشی، اور جو وہ لندن کی کیفیت بتائی گئی ہے، ایک بات بڑی خطرناک ہے۔ یہ رجحان پاکستان کے اندر کس نے عام کیا ہے؟ وہ جو شیان علی کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، اس پاکستان کے اندر، ان شہروں کے اندر بھی نفرت نوجوانوں کے اندر بھری گئی، ایک عداوت کا جذبہ تھا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو قرار دیا گیا ہے، اور عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کا وہ مرتکب ہوا جس کے بارے میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے، کہ بات ہے کہ دوسروں پہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ تو یہ بھی ہے نا کہ گزشتہ چند دنوں میں اتنے بڑے پیمانے پر قانون سازی جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہوئی، اپنے مفاد عامہ کے لیے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے جو حال ہی میں بڑی قانون سازی ہوئی ہے اس کا بھی عدلیہ کوئی نوٹس لے گی؟ مفاد عامہ نہیں، مفاد خصوصیہ۔ ہاں، مفاد خصوصی۔ دیکھیے، یہ جو قانون بنے تو نہیں، خیر نہ ہی بنیں گے، جو پاس کیے ہیں نیشنل اسمبلی نے، بنیادی طور پر اگر آپ ان کو دیکھیں، وہ ممبران جنہوں نے انیشیٹ کیے ہیں، بہت سے پرائیویٹ بل ہیں، وہ ان کے مفادات ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر 2 بزنس بہت چل رہے ہیں، ایک ہے ریئل اسٹیٹ کا، یہ کالونیاں بنانے کا، اچھا دوسرا ہے پرائیویٹ یونیورسٹیاں بنانے کا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں 25-26 جو تھے نا وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے تھے، اور یونیورسٹیوں کے بل نیشنل اسمبلی نے اس طرح پاس کر دیے، یعنی اسپیکر صاحب کو یا لیڈر آف دی ہاؤس کو یا جو بھی لا منسٹر تھے ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کمیٹیز کو بھیج دیں۔ کمیٹیز کس لیے ہوتی ہیں؟ لیکن چونکہ نیشنل اسمبلی کو استعمال کیا گیا ہے اپنے ذاتی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ان میں سے بیشتر لاء بنیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ کچھ سینٹ میں رک گئے ہیں۔ سینٹ تو خیر موجود ہے، اس کو پاس کر سکتی ہے، ابھی سینٹ میں رکے پڑے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، پھر یہ صدر کو جائیں گے۔ اگر صدر ان پہ سائن نہیں کرتے یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صدر اگر 10 دن میں سائن نہ کریں تو اسمبلی جوائنٹ سیشن کے ذریعے ان کو پاس کر سکتی ہے، لیکن چونکہ جوائنٹ سیشن اب ہو نہیں سکتا، لہٰذا اگر صدر ان پہ سائن نہیں کرتے یہ بل تو ابھی ہے نہیں، بل جو ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا لیکن یہ ایک جوک ہے کہ آپ اسمبلی کی ورکنگ کو دیکھیے جب سے یہ بنی، اور یہ اب جو آخری ایک ہفتے میں اور بھی کام ہوئے ہیں جن کو آپ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ آخری ایک ہفتے میں ایک یہ دیکھیے کہ پیسے کتنے سینکشن کیے ہیں ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے، اپوائنٹمنٹ سے کتنی کی ہیں۔ بالکل، میں تو اخباروں میں دیکھتا ہوں نا، اپوائنٹمنٹس کتنی کی ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز کتنے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں۔ آپ اخباروں میں دیکھیں، صافی صاحب تو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو صافی صاحب وہ 15 ماہ ایک طرف، اور ان 15 دنوں میں کیا کیا کچھ ہوا ہے یہ کہانی ہم نے سننی ہے۔ تقرریاں بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں، فنڈز بھی بڑے تقسیم ہوئے ہیں، ہوا کیا ہے؟ ویسے تو ہماری معیشت کے حالات بہت خراب ہیں۔ جی بالکل، تقرریہ ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ سے میرے خیال میں جو بھی حکومت جاتی ہوئی حکومتیں ہوتی ہے اسی طرح کرتی ہے، جو غلط ایک عمل ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، اس میں سے فیڈرل سیکرٹریز کو چند کو چھوڑ کے یا پی آئی او کو چھوڑ کے کون سی بڑی کیا آپ کا چیف الیکشن کمشنر چینج ہوا ہے؟ جو وزیر اعظم کا استحقاق کیا ان کا اختیار ہے ہی نہیں۔ آپ نے جو آپ کا جو ریلیونٹ ادارے ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہے؟ میری نظر سے تو اسلام آباد میں یہاں پہ کوئی اتنا بڑی تبدیلیاں نہیں ہوئی یا بڑی تعیناتیاں نہیں ہوئی ہے۔ تعیناتیاں تو اب ستمبر کے مہینے میں آپ دیکھیے اس کا انتظار ہے، جب وہ تعیناتیاں ہوں گی
تو پھر جو آج جو آپ کا پہلا ٹاپک تھا اس پہ مزید اس کا جو ہے تبھی مزہ آئے گا. اب اگر اس کے لیے ان کو صرف یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا. اس کا فائدہ وہی ہے جو یہ لوگ تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون جلد انتخابات نہیں چاہتے, تو یہ تو ان کو ایک ریلیف مزید مل جائے گی. ان کو ایک اگر ان کا لیڈر نہیں آتا یا ان کی جو ہے ان کے لیے فضا سازگار نہیں ہوتی. اب نگران حکومت میرے خیال میں آپ نیکسٹ سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں گی, ان کا مسئلہ پنسا ہوا ہے. تو اگر اس فیصلے کو عدلیہ نے بھی مضبوط فیصلہ بنانا ہوتا تو موجودہ چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بلاتے اور فل کورٹ کے ذریعے فیصلہ دیتے, تو پھر مسلم لیگ نون یا اس قانون سازی سے فائدہ اٹھانے والوں کو اگلی اسمبلی تک انتظار کرنا پڑتا, کیونکہ اس میں پھر بغیر پارلیمان کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو موجودہ فیصلہ ہے ایک بینچ نے کیا ہے, اور اس سے بڑا بینچ جو ہے بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے نگران وزیر اعظم کی. اسمبلی تو تحلیل ہو چکی, لیکن ابھی تک یہ سوال جواب طلب ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا, اور 3 دن میں یہ آئینی عمل مکمل ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود صدر مملکت نے ایک خط لکھ دی ہے. تو اس کا کیا جواز ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کرنی ہے نگران وزیر اعظم پر, لیکن ایاز صاحب یہ نگران وزیر اعظم کے نام کا قرعہ کیوں نہیں نکل رہا ابھی تک؟ پہلے جو 15-16 ماہ جو ٹیکہ اس قوم کو لگ چکا ہے اس سکتے سے تو نکلنے دیں نا جی. جو انہوں نے حشر کیا یہ کوئی تاریخ میں ایسا پورے 76 سال اس دفعہ ہم وہ منائیں گے نہیں, ایسی حکومت نہیں ہے. آپ کہیں جائیں تو صحیح, ان شہروں سے نکلیں, عام آدمی کی طرف جائیں, عام بستیوں میں جائیں, گاؤں وغیرہ میں جائیں کہ انہوں نے حشر کیا کیا تھا, اس سے نکلیں. تو پھر کوئی آپ سوچیں جی نگران کے اس نے جو اگلا آئے گا اس نے کون سے ٹیکے لگانے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 15 ماہ میں بیڑا غرق ہو گیا, لیکن صدر صاحب نے خط لکھا ہے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ابھی 8 دن کے لیے وزیر اعظم ہوں آئینی طور پر. صدر صاحب کو کیا جلدی ہے, یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک خالصتاً آئینی عمل ہے, اور صدر صاحب کا خط غلط نہیں ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے تو 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے, اور جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کل اتفاق رائے نہیں ہوتا اور پھر پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اور پارلیمانی کمیٹی کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور کل تک ان کے پاس وقت ہے, چونکہ کل اگر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے پھر معاملہ ان کے ہاتھ نہیں رہے گا. اور میں نام بھی آپ کو بتا دوں, آپ پوچھ رہے تھے آپ دیکھیں اس وقت تک بہت سارے نام ہیں, کہ یہ نام میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے سے ہی طے ہے, یہ اس مشاورتی عمل کے نتیجے میں نہیں ہے. حفیظ شیخ ہوگا یا جلیل عباس جیلانی ہوگا. ٹھیک ہے, 2 نام دے دیے, تو ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ان کی نظر میں کون ہوگا نگران وزیر اعظم اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. وہ ہمارا تو خیال تھا کہ دونوں میں لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض انہی کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے ایسے نام پیش کر دیے ہیں جو کہ نواز شریف کے نام سے مختلف ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ اہم نہیں ہے, کوئی بھی ہو کیئر ٹیکر منسٹر. سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر منسٹر چیف پرائم منسٹر وہی پالیسی چلائے گا جو وہ انہیرٹ کرے گا, یا ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ قائم کرے گا. آپ نے کہا یہ آپ کی نظر میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. تو صافی صاحب ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیں اتفاق رائے اس لیے نہیں ہو رہا کہ مقتدر حلقے سیاستدانوں کے بغیر, اور سیاستدان جو ہے وہ مقتدر جو حلقے ہیں ان کے بغیر نام فائنل کرنے سے گریزاں ہے. اس میں دیکھیں ایاز صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ وہ یاروں کے یار ہے. جب تک جتنی بھی تاخیر ہوگی فائدہ چوٹے میاں صاحب کا. صافی صاحب سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل تک نام فائنل ہو جائے گا, تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.